سے بلند صلوات تلاوت فرما۔ سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو شعبان المعظم میں ہر نازل ہونے والے قرآن کی مبارکباد پیش کریں۔ اس کے ساتھ ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آنے جشن کا رزق جو بعد عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرمائے۔ اجازت کافی صاحبان تشریف فرمائیں۔ جتنی دیر اس کی آواز ہے تو سرکار تھوڑی سی کھول دیجیے تاکہ پڑھنے میں لطف آئے، آسان کر دیجیے۔ جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد۔ 3 مہینے ہیں، بات شروع کرتے ہیں، پھر جس طرح آپ کا مزاج اسی طرح نوکری پیش کرتے ہیں۔ سرکار تینوں کے تینوں مہینے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلا فاصل ملے ہوئے ہیں۔ پہلا مہینہ ہے رجب المرجب، دوسرا مہینہ ہے شعبان المعظم، تیسرا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ لاہور والوں، ہم نے رجب ایک مہینے کا نام سنا ہے، در حقیقت یہ ایک نہر کا نام ہے۔ ساتھ چاہیے ابتدائی جشن در حقیقت سرکار، ہم نے در حقیقت یہ ایک نہر کا نام ہے، اور نہر بھی عام نہر نہیں جو لاہور کے باہر سے گزر جاتی ہے، 6 مہینے چلتی ہے بھائی، 6 مہینے بند رہتی ہے، نہیں، جنت کی نہر ہے جسے کہتے ہیں نہر رجب۔ صادق مولا کے پاس سوالی آ کے کہتے ہیں مولا ہمیں نہر رجب کے بارے میں تعلیم فرمائے کہ نہر رجب کیا ہے۔ صادق مولا نے فرمایا اگر نہر رجب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پھر سن کے کیا ہے نہر رجب۔ صادق مولا نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن ہر بندے کے نصیب میں ہے نہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پھر مولا نہر رجب سے سیراب کون ہوگا؟ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب سے ہر وہ بندہ سیراب ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا ہاتھ ہے بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے چاہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے دل میں سرکار علی بادشاہ کی ولایت ہوگی، توجہ سرکار۔ اور 2 مہینے باقی رہ گئے، 2 مہینے مجھے پڑھنا سرکار۔ ایک ہے رمضان المبارک اور ایک ہے، آپ ایسے مسکراتے رہیے تو لطف آئے گا، شعبان المعظم۔ اللہ رمضان کے بارے میں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو سرکار نازل کیا۔ عزت حیدر کرار کی قسم لاہور والوں، رمضان المبارک میں ایک قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ 2 نازل ہوئے ہیں۔ قدر ہونا خدا کے لئے بھائی، 2 قرآن نازل ہوئے، ایک 15 رمضان المبارک کو نازل ہوا، ایک شب قدر میں نازل ہوا۔ ایک بولنے والا قرآن، ایک نہ بولنے والا قرآن، ایک کو قرآن ناطق کہتے ہیں، ایک کو قرآن ثابت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سرکار 2 قرآن اترے، لیکن شعبان تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھ میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بلکہ کئی قرآن نازل ہوئے۔ بھائی کون سے؟ شعبان کی 1 ہوئی تو حیا کا قرآن اترا ہے، آباد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے خیرات کے لیے۔ شعبان تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھ میں 1 نہیں بلکہ کئی قرآن نازل ہوئے۔ عجب کون سے؟ شعبان کی 1 ہوئی تو حیا کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 3 ہوئی تو شریعت کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 4 ہوئی تو وفا کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 7 ہوئی تو اطاعت کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 11 ہوئی تو حسن کا قرآن، اور شعبان کی 15 ہوئی تو پھر قرآن کا قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے چاہے، ہے علی۔ اللہ اکبر۔ پوری ضمانت کے ساتھ جس ذکر میں، جس جشن پاک میں، بھائی جان داد میرے حصے کی ہے تو مجھے دینی ہے، ورنہ بھائی کے کان میں نہیں دینی۔ ٹھیک ہے نا سرکار؟ مجھے نہیں خبر کہ یہاں کا مزاج کیا ہے، میں نے تو وہی پڑھنا ہے جو مجھے آتا ہے۔ یہ کوئی عام جشن نہیں اس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جس کا پہلا ذاکر سرکار خود خالق کائنات ہے۔ لاہور والوں آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے، وہ ذکر آل محمد کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے جشنوں میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے۔ میں لاہور والوں اور فکروں پہ بہت جلد آ گیا ہوں، جس سے ان کے دشمنان حسین، دشمنان عزاداری کی سرکار سانسیں بند ہو جاتی ہیں، فکریں بھی پڑھنے ہیں، پھر چہروں کی زیارت کرنی ہے، نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے۔ جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کے فکریں وصول کرے۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں لاہور والوں اتنا آیا، کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں، ارے آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک، اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ بات آگے ہے، بات آگے ہے، بات آگے ہے۔ جب کبھی جہاں کہیں، جب کبھی جہاں کہیں سرکار آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مقروض ہے رب وفا کے علم کا، اور جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا، علم دے کے جھنجھانے والوں کو تکلیف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کس کو ہے؟ ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے، ہاتھ اونچے چاہے ہے نری۔ کون کہتا ہے غازی وفا کا خدا ہے؟ کون کہتا ہے غازی وفا کا خدا ہے؟ غازی جسے کہتے بس وہ خدا ہے۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ آپ صاحبہ آگے چلیں سر۔ 3 شعبان، تھوڑا سا مجھے پڑھنا ہے، 4 ہجری۔ ظاہری طور پر حسین بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ چلیں ایک بات اور کروں سرکار، جہاں سے آپ نے ابتدا کر دی ہے ایک بات کرتا چلو۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطٍ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمے کے ساتھی بن جائیں گے تو منزل قریب ہے۔ فرمایا وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو مایوسیوں کے بعد بارشیں برساتا ہے، اور جس کی طرف وہ کا اشارہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آہو اکبر، تھوڑا سا ساتھ چاہیے سرکار۔ وہ ہے اللہ، یہ لفظوں کی غربت ہے آیا۔ وہ ہے اللہ جو مایوسیوں کے بعد بارشیں برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنے رحمت کو نشر کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ کیوں نہ پھیلائے؟ فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ،
وہ صاحب حمد ولی جو ہے، اللہ اکبر، وہ صاحب حمد ولی جو ہے، یعنی قرآن بتا یہ رہا ہے کہ حمد کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، شہ پر ملا کھول کے رکھیے، حمد کا حقدار بھی وہی جو سرکار ولی ہوتا ہے۔ اور دو باتیں مجھے کرنی ہے سرکار، واہول ولی الحمید، لفظ ہوگا کے بعد والے رشتے پہ نظر رہے گی تو منزل قریب ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ ہوگا کے بعد والا لفظ کیا ہے؟ واہول ولی الحمید، سر اٹھاؤ، فرمایا قل ہو اللہ احد، قرار ہونا خدا کے لیے، جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے، واہول ولی الحمید، قل ہو اللہ احد، وہاں ہوگا کے بعد اللہ، یہاں ہوگا کے بعد ولی، یعنی قرآن بتا یہ رہا ہے کہ وہ چھپ جائے تو ہوگا بنتا ہے، وہ ظاہر ہو جائے تو وہ ولی بنتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، خاتجہ حیدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خاتجہ حیدری، اللہ اکبر۔ چھپ جائے، توجہ ہے سرکار، اللہ نے وہ چھپتا کہا، اور دیکھیں ہوگا ہویت، غائب مطلق، تھوڑی سی مشکل ہے نا سرکار، لیکن کیا کروں، پڑھنا تو یہی ہے سرکار، ہوگا ہویت غائب مطلق، اور 14 کے 14 معصوم اس کی ہر شے کے مظہر ہیں، بھائی اس کی ہر شے کے مظہر سرکار، اور پھر ایک ایک معصوم اس کی ایک ایک صفت خاص کا مظہر، اعلان ہونا خدا کے لیے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے، 14 کے 14 معصوم اس کے مظہر، اور پھر ایک ایک معصوم اس کی ایک ایک صفت خاص کا مظہر ہے۔ اور لاہور والے جب ہمارے زمانے کے امام کی باری آئی، اللہ نے اس سے کہا ہے قائم زمانہ میری مخلوق کو عبرت ہے کہ اللہ ہے بھی صحیح اور نظر نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے، تو بھی چھپ جا۔ اللہ اکبر، اعلان ہونا خدا کے لیے، اللہ ہے بھی صحیح اور سرکار نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے، تو بھی چھپ جا اور میری مخلوق کو بتا جیسے میں ہوں بھی صحیح۔ اللہ اکبر، جو پہنچے ہو سلام ہے، جو پہنچے ہو سلام ہے، اور میری مخلوق کو بتا جیسے میں قائم ہوں بھی صحیح اور نظر نہیں آتا۔ بس جب میری ہویت و غیبت ثابت ہو جائے اس وقت غیبت کا پردہ ہٹا کے میری مخلوق کو بتا دینا کہ جب ہوگا ظاہر ہو تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، جیو جیے آپ چچا حیدری بلا سخی سرداری جلندر۔ اللہ سلامت، اللہ ہو جائے سکتے وہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ ایسا، اور ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کہ جشن ہے نا، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، ساتھ میں سرکار فرما رہے ہیں، بادشاہ نے فرمایا ان کے لیے، ان کے لیے ہے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سرکار سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اور پھر اتر جاتے ہیں۔ اعلان ہونا خدا کے لیے، سرکار پچھلے سرکار جتنے بزرگان تشریف فرما ہے سر اٹھاؤ، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کے اور میرے سامنے سرکار نے کیا فرمایا، ان کے لیے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اتر جاتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ انما المؤمنین لیخرجان فیلتقیان فیذکران للہ فضلا فلا یبقى علی وجہہ ابلیس مزرۃ اللہ
إلا وتهدد حتى أن روحه لتستغيث من شدة من التعجيل والألم. معصوم نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے، بازار کی کسی موڑ میں، گلی کے کسی کونے میں وہ دونوں مومن آپس میں مل جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہم اہل بیت کے بھائی فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے، فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے تو بھجن پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فلاؤ یبقى على وجهه ابلیس حضرت لہو الا وتعدد. فرمایا پھر شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے. زندباد جو پہنچے ہو، بات آگے کی ہے، بات آگے کی ہے، بات آگے کی کرنے لگے ہو. شیطان کے چہرے پر سرکار گوشت کی ایک بوٹی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے، جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی ان روحہ لتستغیث من شدۃ من التعجیل والعلم. حتی کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل. کیوں چلے گئے ہو؟ جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل. وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی 14 کے فضائل پڑھے جائے اور کسی ایک چہرے میں گڑھے یا لعنت کے آثار ظاہر ہو، وہ عالم ہو یا جاہل، سید ہو یا متی، اپنا ہو یا بیگانہ، پاکستانی ہو یا باہر کا، سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا ہے. سبحان اللہ. شبیر نے بچایا دین خدا کو اس طرح، شبیر نے بچایا دین خدا کو اس طرح. اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا؟ علی الولی اللہ نعرہ ہر بندن میں تیرا نام چلتا ہے، ہر بندن میں تیرا نام چلتا ہے، ہر بندن میں تیرا نام چلتا ہے. ٹکڑے علی علی چلتے تیرا نام چلتا ہے. دل میں دیکھتے صحیح علی بچتا ہے یا نہیں، نہیں جنت میں ہی ہر حال میں تیرا علی علی چلتا ہے. نعرہ حیدری. اس کائنات میں سرکار ایک نظام بنتا ہے، نظام ہدایت. پہلا ہادی جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا موجود تو پہلے سے اور بھی ہے. سرکار جو بھیجا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم پہلا ہادی بن کے دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک لمحہ چاہیے، کچھ بھی سرکار نہیں تھا. ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا جب ہے کچھ نہیں. بادل ہدایت کسے کرے؟ مخلوق خلق ہوئی، ہادی کو اپنی بات یاد آئی کہ میں نے کرنا کیا ہے. لوگوں کے قریب آئے اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے. جس اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی، کبریائی کی نبی ہو کے، ہادی ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ اعلان ہونا خدا کے لیے. میں ایک منزل پہ جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا؟ جو حضرت آدم نے جواب دیا ہے وہ لوہے دل پر نقش کرنے کے سر اٹھاؤ. کیا تم نے خود اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے. اللہ اکبر. آپ یہ صدا سلامت رہیں. کسی سے سرکار سنا ہے کہ وہ ہے. پتہ چلا کوئی ہے جو آدم کو بتانے والا ہے، جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو تعلیم دینے والے ہیں. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، زندگی کا ہونا. 2 سوال یاد رکھیں گے تو میرے آخری جملے کا لطف آئے گا آپ کو. سوال کیا تھا؟
کیا خود اللہ دیکھا؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا بھائی کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی سرکار بات ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے، آ کے توحید کی بات کے لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے، اس اللہ کی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کی توحید کی ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، حضرت موسیٰ دنیا میں آئے، آگے توحید کی بات کی اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے، توجہ میری جانب رہنی چاہیے، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، شک پر گلا کھول کر رکھیے۔ موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ جس اللہ کی ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا دیکھا نہیں۔ بھائی مجھے دیکھیے، موسیٰ نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ لوگوں نے کہا دلیل کا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، آ کے توحید کی بات کی سرکار اللہ کی بات کی اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا تو روح اللہ ہے، سوال کا جواب دے، اس اللہ کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں لاہور والوں، میرے پیٹر والوں، آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے؟ نہیں اتنا وقت میرے پاس نہیں، اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجے کا جملہ آپ کی چھولی میں نشاور کرنے لگا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، جواب یہی ملتا رہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، میری انگلی پکڑو، ان کے عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ مجمع کے باہر سے بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتے ہیں یار آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا؟ علی فرماتے ہیں علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جیو جیو، یہ ہاتھ نہیں ہے کچھ اور ہے، جس کے سینے میں علی ہے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ اگلا فکرہ میں آخری کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں خبر کون کہا تھا پرواز ہے، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ ہر نبی سے بزرگوں دو سوال ہوئے، کیا آپ نے اللہ دیکھا؟ اور دوسری دلیل کیا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ جب علی سے سوالی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی فرماتے بیٹھ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سوالی کہتا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ اپنے سینہ توحید کے نیلے پہ علی ہاتھ مار کے کہتے اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، اس کے سینے میں علی ہے۔ ہاتھ اونچے علی کا کون جانے کب کہاں جنات کھلے گا؟ علی کا کون جانے کب کہاں جنات کھلے گا؟ علی جانے بات علی کو ہی پتا ہوگا۔ علی ولی اللہ نعرہ سلام کرنے لگے۔ ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی، یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم، تھوڑا سا بولیے، جوانوں کو بولنا چاہیے، جوانی حسین کے لیے ہے، دعا چاہیے، بزرگوں کی دعا چاہیے۔ اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں سرکار اور یوم شہادت بھی، اور اپنے
اور لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چند دنوں سے 14 کی ضد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا، یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم ولادت کا سرکار اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں۔ آخری بات 1 منٹ اور مجھے پڑھنا ہے، اور یوم شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کا ہم شجر نسب دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ تو پھر عربی میں سرکار کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد المناف، عبد المناف بن قصیب، قصیب بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لفی، لفی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نصر، نصر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عطفن، عطفن بن الحسین، الحسین بن الحسین، الحسین بن سلمان، سلمان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شرور، شرور بن ارگر، ارگر بن فالق، فالق بن حود، حود بن شالق، شالق بن الفخشد، الفخشد بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمک، لمک بن متوشلک، متوشلک بن ادریس، ادریس بن یارب، یارب بن مولائی، مولائی بن کنان، کنان بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن دراب، اور دراب بن ابو دراب، اور ابو دراب لقب ہے میرے مرشد علی کا، اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے ہمارا کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کس کون ہے جس کے سینے میں علی ہے، اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے منکرہ میں ولایت علی کے چہرے پہ زیادہ تماچا مارتے ہوئے پوری جرات کے ساتھ فلک نعرہ حیدری،